محبت، موسم اور تم۔ تیز بارش کی سنسناتی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر گرتی ہوئی موٹی موٹی بوندوں نے باہر کے پورے منظر کو دھندلا دیا تھا، بالکل آئتکا کے مستقبل کی طرح۔ آئتکا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تصویر کو اپنے سینے سے لگایا۔ تصویر میں مسکراتا ہوا وہ شخص، شاہ زین، جو کبھی اس کی زندگی کا کل محور تھا، آج اس کے لیے ایک ایسی خوفناک پہیلی بن چکا تھا جسے سلجھانے کی کوشش میں وہ خود اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا شاہ زین؟ آخر کیوں؟ اس نے خلوت شب میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ خود سے سوال کیا۔ اس کی سسکیاں بارود کی طرح اس کے اپنے وجود کو جلا رہی تھی۔ تبھی کمرے کا بھاری سا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ شاہ زین اندر داخل ہوا۔ اس کے سیاہ گھنے بال بارش کے پانی سے پوری طرح بھیگے ہوئے تھے اور اس کی گہری آنکھوں میں وہی پرانی لرزہ خیز شدت اور غصہ تھا جو آئتکا کے دل کو پگھلا بھی دیتا تھا اور اس کے خون کو جما بھی دیتا تھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ شاہ زین کی بھاری اور سرد آواز کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی۔ آئتکا نے خوف کے ایک انجانے جھٹکے سے جلدی سے وہ تصویر تکیے کے نیچے چھپائی اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی پلکیں اب بھی گیلی تھیں۔ میں بس سونے ہی والی تھی شاہ زین۔ شاہ زین دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کے وجود سے آنے والی برسات اور ایک انتہائی مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو نے آئتکا کے حواس پر سحر طاری کر دیا۔ شاہ زین نے جھک کر اس کی ٹھوڑی کو اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت میں لے لیا اور اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اس کی سحر انگیز لیکن سرخ آنکھیں آئتکا کے روئے ہوئے چہرے پر جم گئی۔ جھوٹ مت بولا کرو آئتکا، تمہیں اچھے سے معلوم ہے نا کہ مجھے جھوٹ اور چیزیں چھپانے سے کتنی نفرت ہے۔ شاہ زین کی آواز دھیمی تھی لیکن اس دھیمے پن پہ ایک ایسا خوفناک سسپینس تھا جس نے آئتکا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آئتکا نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس شخص سے دیوانگی کی حد تک محبت بھی کرتی تھی اور اس کے دل کے تاریک خانوں میں چھپے رازوں سے خوف بھی کھاتی تھی۔ شاہ زین کون تھا؟ ایک بے پناہ محبت کرنے والا شوہر یا کوئی ایسا طوفان جو سب کچھ راکھ کر دینے پر تلا ہوا تھا؟ زندگی ہمیشہ ایسی پراسرار اور تلخ نہیں تھی۔ صرف ایک سال پہلے وقت اور موسم دونوں بالکل الگ تھے۔ آئتکا یونیورسٹی کی سب سے ذہین، معصوم اور خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ اس دن بھی اکتوبر کی ایک دل فریب اور سرد بارش ہو رہی تھی جب وہ یونیورسٹی کی پرانی لائبریری سے اپنے نوٹس لے کر نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کتابوں کا ایک بھاری ڈھیر تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت اچانک اس کا پیر پھسلا اور اس کی ساری کتابیں اور قیمتی نوٹ زمین پر دور دور تک بکھر گئے۔ اوہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ ایک بھاری، مغرور اور رعب دار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آئتکا نے ڈر کر اور گھبرا کر اوپر دیکھا۔ وہ شاہ زین تھا، اس یونیورسٹی کا سب سے امیر، حسین اور مغرور ترین لڑکا، جس کے بارے میں پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا اور اس کا غصہ آسمان چھوتا ہے۔ شاہ زین نے پہلے تو شدید غصے سے اسے دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر آئتکا کی بھیگی ہوئی جھیل جیسی معصوم آنکھوں پر پڑی، اس کے غصے کا طوفان جیسے ایک دم تھم سا گیا۔ شاہ زین کے چہرے کے سخت اثرات نرم پڑ گئے۔ اس نے کچھ کہے بنا خود نیچے جھک کر آئتکا کی بکھری ہوئی کتابیں اٹھانا شروع کر دی۔ میں خود اٹھا لوں گی، آپ زحمت نہ کریں، آئتکا نے بری طرح دھڑکتے اور دل کے ساتھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو اور چپ چاپ پکڑو، شاہ زین نے حکمانہ انداز میں کہا، لیکن اس بار اس کی آواز میں سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سا کھنچاؤ تھا۔ جب شاہ زین نے آخری کتاب آئتکا کے ہاتھوں میں تھمائی تو اس کی انگلیاں ایک دوسرے کو چھو گئی۔ ایک برقی روح تھی جو دونوں کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس لمحے جیسے کائنات کا سارا شور تھم گیا تھا اور صرف برسات کی بوندیں ان کے گرد رقص کر رہی تھی۔ وہی وہ موڑ تھا جہاں سے شاہ زین کی دیوانگی شروع ہوئی، جو انہیں محبت کی ان گنت وادیوں سے گزارتے ہوئے شادی کے خوبصورت بندھن تک لے آئی۔ لیکن آئتکا نہیں جانتی تھی کہ اس بے پناہ محبت کے پیچھے ماضی کا ایک ایسا خوفناک سایہ چھپا ہے جو اب ان کی زندگی کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ شاہ زین، آپ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، آئتکا نے درد اور خوف کے ملے جلے احساس سے تڑپ کر کہا۔ اس کی ٹھوڑی پر شاہ زین کی انگلیوں کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ شاہ زین نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گرفت کو آہستہ سے چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا، جہاں باہر اندھیری رات میں بارش اب ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ تکلیف؟ شاہ زین نے گرجدار آواز میں کہا، لیکن اس کی پیٹھ آئتکا کی طرف تھی۔ آئتکا،
تم نے ابھی تکلیف دیکھی ہی کہاں ہے؟ جب انسان کا بھروسہ ٹوٹتا ہے نا، تو روح کے اندر جو چیخیں گونجتی ہیں وہ جسم کے ہر درد سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ آیتکا نے حیرت اور صدمے سے اسے دیکھا۔ شاہ زین، خدا کے لیے مجھے صاف صاف بتائیں، آپ کس بھروسے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ آپ سے دیوانگی کی حد تک محبت کی ہے، میرا قصور کیا ہے؟ شاہ زین تیزی سے مڑا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو کی نمی تھی، لیکن چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تمہارا قصور؟ تمہارا قصور یہ ہے آیتکا کہ تم اس انسان کی بیٹی ہو جس نے برسوں پہلے میرے پورے خاندان کو سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ تمہارے باپ کی اس ایک سازش نے میری ماں کو سسک سسک کر مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ انکشاف آیتکا کے سر پر کسی آسمانی بجلی کی طرح گرا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ پیچھے ہٹی اور بیڈ کے سہارے صوفے پر گر گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرے بابا تو ایک شریف انسان ہے، وہ کسی کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاہ زین۔ آیتکا نے جھکتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، وہ اس سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شاہ زین اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا انداز اب وحشیانہ نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں ایک ٹوٹے ہوئے انسان کا دکھ جھلک رہا تھا۔ اس نے آیتکا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ کاش یہ غلط فہمی ہوتی آیتکا، کاش میں تم سے اس حد تک محبت نہ کرتا کہ اب تمہارے باپ سے نفرت کرنا میرے لیے عذاب بن چکا ہے۔ میں نے جب یونیورسٹی میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں نہیں جانتا تھا کہ تم کس کی بیٹی ہو، لیکن جب مجھے سچ معلوم ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا دل تمہارا اسیر ہو چکا تھا۔ سحر، شاہ زین کی آواز بھر آ گئی تھی۔ آیتکا نے روتے ہوئے شاہ زین کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اس کا سب سے بڑا محافظ بھی تھا اور اس کے باپ کا سب سے بڑا دشمن بھی۔ محبت اور نفرت کی اس جنگ میں وہ خود ایک ایسی کٹ پتلی بن چکی تھی جس کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ آیتکا کو یاد آیا جب ان کی شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا، وہ دونوں مری کے ایک خوبصورت ریزورٹ میں موجود تھے۔ وہاں بھی اسی طرح برف باری اور ہلکی بارش کا موسم تھا۔ رات کے وقت شاہ زین نے آیتکا کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا۔ پورا کمرہ سفید گلابوں اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی سے مہک رہا تھا۔ شاہ زین نے بلیک سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح بے حد حسین لگ رہا تھا۔ آیتکا، شاہ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے کے وسط میں لایا۔ زندگی میں نے ہمیشہ اکیلے گزاری ہے، لیکن تمہارے آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جینا کسے کہتے ہیں۔ میں دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اس نے آیتکا کی انگلی میں ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ اس رات شاہ زین کی آنکھوں میں جو پاکیزگی اور سچائی تھی، آیتکا اسے آج بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ شاہ زین کی باہوں میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی، لیکن اب اسی کمرے میں اسی محبت کی راکھ پر ایک ایسا عبرتناک سسپینس کھڑا تھا جو ان دونوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو اب آپ کیا کریں گے شاہ زین؟ آیتکا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک دم سنجیدہ اور مضبوط آواز میں پوچھا۔ کیا آپ میرے بابا سے بدلہ لینے کے لیے مجھے سزا دیں گے؟ شاہ زین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد خاموشی چھا گئی۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آیتکا، لیکن تمہارے بابا کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور اس سزا کا آغاز کل صبح سے ہوگا۔ یہ کہہ کر شاہ زین نے اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیتکا کو اس اندھیری طوفانی رات میں ایک نئے خوف اور سسپینس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر شاہ زین کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسا خوفناک سناٹا چھا گیا جس کی ہولناکی بارش کے شور کو بھی دبا رہی تھی۔ آیتکا وہیں فرش پر بیٹھی گھنٹوں روتی رہی۔ اس کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس کے شفیق باپ تھے جنہوں نے اسے نازوں سے پالا تھا، اور دوسری طرف اس کا شوہر تھا جس کی محبت اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ یا اللہ، میں کس امتحان میں پڑ گئی ہوں؟ اس نے روتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر شاہ زین نے بابا کو نقصان پہنچایا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، اور اگر شاہ زین کو کچھ ہوا
تب بھی میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ رات کا آخری پہر تھا جب آیتکا نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بابا کا نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹیاں بجتی رہی اور آیتکا کا دل حلق میں آ رہا تھا۔ بالآخر دوسری طرف سے ایک نیند میں ڈوبی ہوئی ضعیف آواز آئی۔ ہیلو آیتکا بیٹی، اتنی رات کے فون کیا، سب خیریت تو ہے نا؟ اپنے بابا کی آواز سنتے ہی آیتکا کا ضبط ٹوٹ گیا، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ بابا، بابا میری بات غور سے سنیں۔ کیا آپ ماضی میں کسی شاہزین مرزا کو جانتے تھے یا مرزا انڈسٹری کو؟ یہ نام سنتے ہی دوسری طرف جیسے سانسیں رک گئیں، ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ آیتکا نے محسوس کیا کہ اس کے بابا کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا ہے۔ تمہیں یہ نام کس نے بتایا آیتکا؟ وقار صاحب کی آواز میں واضح خوف اور لرزش تھی۔ تم شاہزین کو کیسے جانتی ہو؟ بابا، شاہزین میرا شوہر ہے اور آپ کا داماد۔ آیتکا نے روتے ہوئے سچ اگل دیا۔ اس نے مجھ سے محبت اس لیے کی کیونکہ وہ آپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی وجہ سے اس کی ماں سسک سسک کر مری۔ بابا، خدا کے لیے مجھے بتائیں، کیا یہ سچ ہے؟ دوسری طرف سے وقار صاحب کے رونے کی آواز آئی۔ آیتکا، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ماضی کی ایک بہت بڑی غلطی نے مجھے آج اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مرزا خاندان کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگوں، لیکن وہ لوگ غائب ہو چکے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکا میری سب سے بڑی خوشی یعنی تم سے بدلہ لے گا۔ آیتکا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ سچ اتنا تلخ اور بھیانک تھا، وہ اسے برداشت نہیں کر سکی۔ شاہزین غلط نہیں تھا، اس کا غصہ اور اس کی نفرت سچی تھی۔ اگلی صبح برسات تھم چکی تھی، لیکن آسمان پر اب بھی سیاہ بادل منڈلا رہے تھے۔ آیتکا رات بھر نہیں سوئی تھی، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی شاہزین کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح کے 8 بجے شاہزین گھر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے رات والے سارے جذبات پتھر بن چکے ہوں۔ اس کے پیچھے 2 پولیس والے اور کچھ وکیل بھی ہال میں داخل ہوئے۔ آیتکا تیزی سے کھڑی ہوئی۔ شاہزین، یہ سب کیا ہے؟ شاہزین نے آیتکا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پرانی محبت چمکی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں پھیر لی۔ وکیل صاحب، پیپرز نکالیں، شاہزین نے سرد آواز میں کہا۔ آیتکا، یہ تمہارے بابا کی کمپنی کی نیلامی کے کاغذات ہیں۔ آج سے وقار انڈسٹریز کا نام و نشان مٹ جائے گا اور وہ سڑک پر آ جائے گا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ آیتکا نے تڑپ کر شاہزین کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہزین، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا مت کرو، میرے بابا بوڑھے ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اگر بدلہ لینا ہے تو مجھے سزا دو، مجھے اس گھر کی نوکرانی بنا کر رکھو، لیکن میرے بابا کو چھوڑ دو۔ شاہزین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بہت دیر ہو چکی ہے آیتکا۔ جب میری ماں ہسپتال کے فرش پر دم توڑ رہی تھی، تب تمہارے بابا نے ہمارے ہاتھ جوڑنے پر بھی رحم نہیں کھایا تھا۔ اب رحم کی امید مت رکھو۔ جیسے ہی شاہزین نے وکیل سے قلم لیا، تبھی ہال کا بڑا دروازہ کھلا اور شاہزین کا پرسنل سیکرٹری ہانپتا ہوا اندر بھاگا۔ سر بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، سیکرٹری نے گھبرا کر کہا۔ شاہزین نے غصے سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سر، وقار صاحب نے پولیس اسٹیشن جا کر خود کو قانون کے حوالے کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام کرنے کا اعتراف نامہ پہلے ہی سائن کر دیا ہے۔ لیکن سر، انہوں نے پولیس کو ایک پرانی ڈائری دی ہے جس میں لکھا ہے کہ مرزا انڈسٹریز کو تباہ کرنے والا وقار صاحب نہیں بلکہ کوئی اور تھا، کوئی ایسا جو آپ کے بہت قریب ہے۔ یہ سنتے ہی شاہزین کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کے ہوش اڑ گئے۔ آیتکا نے حیرت سے اپنے آنسو صاف کیے اور شاہزین کی آنکھیں خوف اور سسپینس سے پھیل گئیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شاہزین کی آواز حال میں گونجی۔ اس کا چہرہ غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے بگڑ چکا تھا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے سارے ثبوت وقار احمد کے خلاف تھے۔ اب یہ کون سی نئی کہانی ہے؟ سیکرٹری نے ہانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک پرانی خاکی رنگ کی ڈائری شاہزین کی طرف بڑھائی۔ سر، یہ وقار صاحب کی ذاتی ڈائری ہے جو انہوں نے خود پولیس کے حوالے کی ہے۔
اس میں 20 سال پرانے بینک ٹرانسفرز اور ان خطوط کے عکس موجود ہیں جو مرزا انڈسٹریز کے خلاف سازش کے لیے استعمال کیے گئے تھے سر۔ ان خطوط پر جس کے دستخط ہیں وہ وقار صاحب کے نہیں ہیں۔ شاہزین نے جھٹکے سے وہ ڈائری چھینی اور اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں تحریر پر پڑ رہی تھی اس کے چہرے کی رنگت اٹھتی جا رہی تھی، اس کے ہاتھ پوری طرح کانپنے لگے۔ آیتکا نے صدمے کی حالت میں شاہزین کو دیکھا جس کی آنکھیں اب پھٹ چکی تھی۔ شاہزین، کیا لکھا ہے اس میں؟ کون ہے وہ شخص؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ شاہزین نے ڈائری کے ایک صفحے پر لکھی تحریر اور نیچے بنے ہوئے دستخط کو دیکھا۔ وہ دستخط کسی اور کے نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے چچا کامران مرزا کے تھے۔ وہ چچا جنہوں نے شاہزین کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اسے پالا تھا، اسے بڑا کیا تھا اور رات دن وقار احمد کے خلاف اس کے دل میں نفرت کا زہر بھرا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شاہزین نے پاگلوں کی طرح چکتے ہوئے ڈائری فرش پر پٹک دی۔ میرے چچا مجھ سے جھوٹ کیوں بولیں گے؟ انہوں نے تو مجھے سہارا دیا تھا۔ آیتکا نے فرش سے وہ ڈائری اٹھائی اور اس کے صفحے کو دیکھا۔ وہاں وقار صاحب کی لکھی ہوئی ایک نوٹ تھی۔ میں جانتا ہوں شاہزین، تم مجھ سے بہت نفرت کرتے ہو اور تمہاری نفرت جائز ہے کیونکہ میں کامران مرزا کی سازش کو وقت پر نہیں روک سکا۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور یہی میرا سب سے بڑا قصور تھا۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آیتکا کے آنسو ڈائری کے صفحے پر گرے۔ اس نے شاہزین کی طرف دیکھا جو اب اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا سارا غرور اور اس کا سارا بدلہ ایک پل میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گیا تھا۔ جس چچا کو وہ اپنا ہمدرد سمجھتا تھا اصل میں وہی اس کے ماں باپ کا قاتل اور اس کی بربادی کا ذمہ دار تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ شاہزین اپنے دونوں ہاتھ اپنا سر تھام لیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی تڑپ اور سسکیاں تھیں جو آیتکا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آیتکا، میں تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی، میں نے تمہارے بوڑھے باپ کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا، میں کتنی بڑی غلط فہمی میں جی رہا تھا۔ آیتکا دھیمے قدموں سے اس کے قریب آئی۔ اس کا دل شاہزین سے اس دکھ پر تڑپ اٹھا تھا لیکن ماضی کی تلخیاں اور بدلے کی آگ نے ان کے درمیان ایک گہری خلیج پیدا کر دی تھی۔ اس نے شاہزین کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب پچھتانے سے کیا ہوگا شاہزین؟ آیتکا کی آواز بالکل سپاٹ اور بے جان تھی، جیسے اس کے اندر سارے جذبات مر چکے ہوں۔ آپ نے اپنی نفرت پوری کر لی، آپ نے ایک ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دیا، اب سچائی جان کر بھی کیا بدلے گا؟ شاہزین نے تڑپ کر اوپر دیکھا اور آیتکا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن آیتکا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آیتکا، مجھے ایک موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں چچا کامران کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا، میں وقار صاحب کو عزت کے ساتھ واپس لاؤں گا۔ شاہزین کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آیتکا نے ایک گہرا سانس لیا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی جہاں اب ہلکی دھوپ نکل رہی تھی لیکن اس کی زندگی میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ شاہزین، آپ سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن جو بھروسہ آپ نے رات اس کمرے میں توڑا تھا، جو سزا آپ نے مجھے بنا کسی قصور کے دی، کیا وہ کبھی ٹھیک ہو پائے گی؟ شاہزین خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس آیتکا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی وقت ہال میں شاہزین کا فون بجا۔ سکرین پر چچا کامران کا نام چمک رہا تھا۔ شاہزین نے فون اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب پچھتاوے کی جگہ ہولناک اور تاریک غصہ لے چکا تھا۔ اب بدلے کا رخ بدلنے والا تھا لیکن کیا اس نئے طوفان میں شاہزین اور آیتکا کی محبت بچ پائے گی یا یہ کہانی یہی ختم ہو جائے گی؟ ناظرین، کیا شاہزین اپنے چاچا سے بدلہ لے پائے گا؟ کیا آیتکا شاہزان کو کبھی معاف کر پائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے محبت، موسم اور تم کی اگلی قسط۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔